یہاں کو یہ بھی بتائیں کہ غزہ اور لبنان میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی جائے، دنیا فلسطینیوں کی نسل کشی رکوائے، مسلم ممالک نے اسرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ ریاض میں عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس کے اعلامیے میں شرکاء نے زور دیا اقوام متحدہ اسرائیل کو اشتعال انگیز پالیسیوں سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسی حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ اور تجزیہ کار منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملیحہ صاحبہ، سماع کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ بتائے گا کہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس کے اعلامیے کا دنیا پر کتنا اثر پڑے گا، اور کیا اس کے ذریعے مغربی ممالک کو بھی کوئی پیغام دیا گیا ہے؟ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ایک ہی آواز سے مسلمان دنیا سے جو لیڈران ہیں انہوں نے اس کا مطالبہ کیا کہ جو غزہ میں جنگ ہے وہ بند ہونی چاہیے، اور اسرائیل جو جارحانہ کارروائی کر رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ابھی ہی امریکی الیکشن ہوا ہے اور صدر ٹرمپ جو کہ صدر بن جائیں گے وہ اپنی انتظامیہ بنا رہے ہیں، کیبنٹ سلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے ان کی انتظامیہ کو یہ پیغام گیا ہوگا کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس ایشو پہ، لیکن جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں ہے وہ تو بگڑتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کیا نئی امریکن حکومت جو کہ ابھی بنے گی تو نہیں، یہ تو جنوری میں جا کے ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار سنبھالے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا واشنگٹن سے کوئی اس کا نوٹس لیا جائے گا یا نہیں۔ ٹھیک ہے ملیحہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ منصور جعفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ منصور صاحب، اعلامیے میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس پر عمل درآمد کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور اس فورم کو مزید کیا کام کرنا ہوگا؟ یقیناً جی، یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت تھی، خاص طور پہ ایک عرب اسلامک سمٹ کا۔ یقیناً یہ ایک فالو اپ اجلاس تھا جو اسرائیل کو آرم ایمبارگو کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہ ایک ممکن الحصول چیز ہے۔ اس وقت اسلحہ، گولہ بارود اس نوعیت کا اسرائیل تک پہنچتا ہے، وہ کسی نہ کسی ملک کی فضائی حدود سے ہو کر گزرتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ کس ملک کی فضائی حدود سے ہو کر گزرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اسے روکنے کے حوالے سے کسی فورم کے بجائے خود یہ ممالک جو ہیں ایسا اقدام کر سکتے ہیں کہ ان جہازوں کو یا ان سپلائی چین کو جو ہے وہ ڈسرپٹ کیا جائے تاکہ اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ فورم کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے اس عرب اسلامک سمٹ کے اعلامیے کے بعد کہ انہوں نے جو بھی کرنا ہے اس مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے وہ اپنے ہی زور بازو پہ اور اپنے ہی مینڈیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے۔ یقیناً اس میں انہیں عالمی ادارے کی سپورٹ بھی حاصل ہونی چاہیے۔ میری مراد اقوام متحدہ کی ہے، اقوام متحدہ کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ اسرائیل کا ناطقہ بند کرے، جس طریقے سے اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اس عالمی ادارے کے خلاف بالکل خم ٹھوک کر سامنے آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، منصور جعفر صاحب اور ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔